الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد ہم اپنے رب عز و جل کے فضل و کرم اور اسی کی دی ہوئی توفیق و عطا سے اس کی مبارک لا ریب اور سب سے اونچی شان والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یوسف سے جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا مبارک قصہ جس کو قرآن نے سب سے اچھا قصہ قرار دیا وہ سیکھ رہے ہیں اور اس کی آج 6ٹھی قسط ہے. جناب یوسف کے واقعے کی آج 6ٹھی قسط ہے. 5ویں قسط اس بات پر پہنچی تھی اور اس کا اختتام ہوا تھا. اللہ نے فرمایا کہ وہ سب کچھ دیکھ بھی چکے کہ یوسف پاک دامن ہے. زلیخا ہی اس معاملے میں غلطی پر اور خطا پر ہیں. اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک مدت تک جناب یوسف کو قید خانے میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا. یہ ہماری پچھلی قسط 5ویں اس بات پہ ختم ہوئی تھی. تو جب جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو قید خانہ میں بھیجا جا رہا تھا تو اس وقت مصر کے بادشاہ کے 2 نوجوان جو اس کے بالکل خواص میں تھے. مثلاً ایک مصر کے بادشاہ کے باورچی خانے کا انچارج تھا اور دوسرا مصر کے بادشاہ کو پانی اور شراب پلانے پر مامور تھا. تو ظاہر ہے بادشاہ کے کھانے اور پینے کا معاملہ جن نوکروں کے ذمہ ہوتا ہے وہ بادشاہ کے نہایت قریبی ہوتے ہیں. تو جب جناب یوسف کو بھیجنے لگے تو یہ دونوں نوجوان بھی قیدی ہونے کی حیثیت سے آپ کے ساتھ تھے. ان دونوں پہ الزام یہ تھا بادشاہ کے ساقی اور اس کے کچن کے انچارج پر ان دونوں نے مل کے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے کھانے کے ذریعے. ان پہ یہ الزام تھا. اس جرم کے اندر ان دونوں کو بھی جناب یوسف کے ساتھ. جیسے ہی وہ داخل ہوتے ہیں قید خانے میں وہ 2 نوجوان بھی پہنچ گئے اور جناب یوسف نے قید خانے کو شرف بخشا. اصول ہے نا کہ نیک بندہ جہاں بھی چلا جائے اس جگہ کو شرف مل جاتا ہے جہاں وہ چلا جاتا ہے. جہاں وہ آپ آدم علیہ السلام سے اپنی اس امت کے اولیاء کے زمانے تک جو واقعی اولیاء ہیں
دیکھ لیں کہ کئی ظالم بادشاہوں نے کئی اولیاء کے ساتھ اپنے اعتبار سے تو ظلم کیا، ان کو یہاں نہیں رہنے دیں گے تو ان کو وہاں نہیں رہنے دیں گے تو ان کا یہ نہیں ہوگا، وہ جہاں بھی گئے اسی جگہ کو شرف مل گیا، وہ جہاں بھی گئے اسی جگہ کو۔ تو یہ ولیوں کی بات ہے، اور جناب یوسف تو رب کے پیغمبر ہیں، اور پیغمبر بھی ہیں، باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، دادے کا باپ بھی پیغمبر، اور وہ ایسا پیغمبر کہ کئی ہزار پیغمبروں کا وہ باپ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ تو آپ تشریف لے گئے تو گویا قید خانے کو شرف بخشا۔ وہ قید خانہ بھی اس وقت یقیناً رب کی بارگاہ میں اس بات پہ شکرانے ادا کر رہا ہوگا کہ مالک تیرا شکر ہے، چلو تیرے پیغمبر کے قدم لگ گئے مجھے بھی۔ اور یہ حقیقت مسلمہ ہے، اس کو اہل دل ہی سمجھتے ہیں، اہل معرفت ہی ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب وہاں پر زندگی شروع ہو گئی۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ دونوں جناب یوسف کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں قید کے اندر ہی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں کسی جنگل میں ہوں اور وہاں پر مجھے انگور کے 3 خوشے ملتے ہیں، میں ان کا رس نکالتا ہوں اور پھر اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہوں، یہ میں نے خواب دیکھا۔ اور دوسرے نے کہا کہ حضور میری خواب یہ ہے، میں نے یوں خواب دیکھا ہے، اپنے سر کے اوپر میں نے ایک ٹوکرا رکھا ہوا ہے، چھابا رکھا ہوا ہے، اس کے اندر روٹیاں ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان روٹیوں کو پرندے کھا رہے، ان روٹیوں کو پرندے کھا رہے۔ ہم آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، بڑا نیک آدمی سمجھتے ہیں، جب سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ قید خانے میں اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو آپ اس کو پوچھنے تشریف لے جاتے ہیں، قید خانے میں کسی پہ کوئی مشکل پڑ جاتی ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں اس بندے کی مشکل کو آپ دور فرمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کی تعریفیں بیان کر کے کہ حضور ہم نے مشورہ کیا کہ اب تعبیر جو ہے نا صرف آپ ہی سے پوچھیں گے، کیونکہ آپ جیسا پارسا متقی اور نیکوکار کم از کم ہم نے آج تک کہیں بھی نہیں دیکھا، جو اللہ نے ہمیں، جو ہم قید خانے کے اندر دیکھ رہے ہیں، جو ہم قید خانے کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ جناب یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے، خواب کی تعبیر بتانا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں جو مناسب سمجھوں گا وہی کروں گا۔ مناسب کیا تھا؟ خواب کی تعبیر بعد میں، پہلے میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں، پہلے میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے سورہ یوسف آیت نمبر 36 کے اندر اللہ رب العزت نے یہی فرمایا، وَدَخَلَ مَعَهُ، جناب یوسف کے ساتھ آئے تھے، السجن، قید خانے میں، فتیان، کتنے نوجوان؟ 2 نوجوان، قال احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، انی ارانی اعصر خمرہ، انی بے شک میں ارانی دیکھ رہا ہوں، اعصر میں نکال رہا ہوں، نچوڑ رہا ہوں، بنا رہا ہوں، خمرہ شراب، وہ انگور کا رس، شراب نکال رہا ہوں، خمرہ۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی بے شک میں ارانی دیکھ رہا ہوں، احملو میں نے اٹھا رکھا ہے، فوق رأسی اپنے سر کے اوپر، فوق اوپر، رأسی اپنے سر کے اوپر، خبزہ میں نے روٹیاں اٹھا رکھی ہیں، سر کے اوپر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں، تأکل الطیر من،
تأکل، ان روٹیوں سے کھا رہے ہیں الطیر، پرندے، منہ، جو میں نے سر پہ اٹھا رکھی انہی روٹیوں سے۔ نبئنا بتأویلہ، آپ کرم تو فرمائیں نا، نبئنا، بتائیں آپ ہمیں، بتأویلہ، ہمارے خوابوں کی تعبیر کیا ہے، ہمارے خوابوں کی۔ اتنے سارے بندے قید خانے میں اور بھی ہیں، تو یوسف سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگے انا نراکا من المحسنین، بے شک جیسا ہم نے آپ کو دیکھا ہے ایسا کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، ایسا کسی کو، گو کافر ہیں، بت پرست ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ دونوں جماعت کافر ہیں، بت پرست ہیں، لیکن کیونکہ انصاف سے کلام کر رہے تھے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کبھی کسی نے بھی انصاف سے پیغمبر کی سیرت کو دیکھا، پیغمبر کی صورت کو دیکھا، پیغمبر کے طور طریقے کو دیکھا، ماننا اس کو پڑا ہے تیرے جیسا اور کوئی نہ دیکھا۔ پتہ نہیں آپ کو کیوں نہیں سمجھ آئی، اس کو یہ عقیدہ ماننا پڑا ہے، بھلے بت پرستی صحیح، یہ اب کافر ہیں، بت پرست ہیں، لیکن انصاف سے دیکھا ہے یوسف، انصاف سے دیکھا ہے چہرہ یوسف کو، کردار یوسف کو، سیرت یوسف کو، تو کیا کہنے لگے؟ بڑے بڑے بندے دیکھے جناب، آپ جیسا کوئی بھی نہیں دیکھا، آپ جیسا۔ تو معلوم ہوا کہ انصاف پہ تو کافر بھی آ جائے، انصاف پہ تو اس کو بھی ماننا پڑتا ہے، نبی جیسا کوئی نہیں ہوتا، نبی جیسا۔ اور بندہ ظلم پہ تل جائے تو پھر جو مرضی اپنے آپ کو کہے، اور پھر نبیوں کو اپنے جیسا بھی کہتا رہے، پھر نبیوں کو اپنے جیسا۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، حضور سینکڑوں بندے ہم نے ادھر بھی دیکھے، باہر بھی دیکھے، ہم تو بادشاہ کے بالکل قریب رہنے والے بندے، ایک اس کو شراب اور پانی پلانے والا وہ بھی بالکل قریب، اور دوسرا اس کے باورچی خانے کا انچارج وہ بھی بالکل، لیکن آپ جیسا کہیں نہ دیکھا، آپ جیسا کہیں نہ دیکھا۔ قال، جناب یوسف نے فرمایا، لا یأتیکما طعام، جو تمہیں جیل میں کھانا ملتا ہے نا، جو بھی ٹائمنگ تھی خواب بیان کرنے کے بعد جو اگلی ٹائمنگ تھی کھانے کی، فرمایا وہ کھانا تم تک نہیں پہنچے گا الا نبأتکما بتعویلہ قبل ان یأتیکما، اگلے کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن پہلے کچھ اور سنو، لیکن پہلے کچھ اور سنو۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو میں تعبیر بتاؤں گا نا، یہ تعبیر میرے رب نے مجھے سکھلائی ہوئی ہے، یہ تعبیر خوابوں کی میرے رب نے مجھے، کیونکہ وہ کہنے لگے نا کہ حضور ہمیں سمجھ نہیں آتی، ادھر آپ اتنے نیک و پرہیزگار و متقی ہیں کہ جب سے ہم نے آپ کو جیل میں دیکھا، دن کو آپ روزہ رکھتے ہیں، ساری رات آپ اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہی معمول تھا جیل کے اندر، دن کو روزہ رات کو عبادت، دن کو روزہ رات کو نوافل۔ حضور آپ کی سیرت کچھ اور ہے، لیکن آپ فرماتے میں خوابوں کی تعبیر بھی جانتا ہوں، حالانکہ یہ کام نجومیوں کا، کاہنوں کا اور جادوگروں کا ہوتا ہے، اور جادوگر کی یہ سیرت نہیں ہوتی، دن کو آپ روزے کے ساتھ ہوتے ہیں، رات کو آپ اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں سمجھ آ نہیں رہی کہ یہ ماجرا کیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں خوابوں کی تعبیر کے لیے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس نے سارے ملک کے نجومی کیا تو کہن کیا تو جناب جادوگر کیا، اس زمانے میں چلتا یہی تھا کہ خواب کی تعبیر تو یہ لوگ بتائیں گے۔ اب وہ دونوں نوجوان کہنے لگے حضور سیرت آپ کی نجومی والی نہیں لگتی، کردار آپ کا جادوگروں والا نہیں لگتا، اور آپ کا چال چلن کاہنوں والا نہیں لگتا، لیکن آپ دعویٰ وہ کرتے ہیں جو نجومی کام کرتے ہیں وہی آپ کریں گے کہ خواب کی۔ فرمایا نجومیوں کا معاملہ اور ہے، ہمارا معاملہ اور ہے، جس سٹیج پہ ہم کھڑے ہیں اس سٹیج والے بندے کے لیے خواب کی تعبیر تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔
ہم تو اللہ کے فضل سے کئی سال بعد والے کام پہلے ہی جان لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، یہ ہمارے رب کا ہی فضل ہے، یہ ہمارے رب کا ہی فضل ہے۔ باقی تمہارا یہ سوال کہ ایسا فن تو ہوتا ہے نجومیوں کے پاس، جادوگروں کے پاس اور کاہنوں کے پاس، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ کافرون، فرمایا میں تو اس قوم کو ہی نہیں مانتا، تم تو میرا شمار ادھر کرنے لگے ہو۔ جادوگر اور کاہن اور نجومی وہ تو ایسی قوم ہے، انی ترکت ملت قوم، میں تو ان کو ویسے ہی دفع کر چکا ہوں، ان کو میں نے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ کیوں؟ لا یؤمنون باللہ، وہ تو اللہ پہ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ بتانی ہے خواب کی تعبیر اور شروع فرما دیا توحید کی تبلیغ۔ یہ ہے پیغمبر کا کام، جہاں بھی ہیں رب کے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ جیل خانے میں اب دین کی تبلیغ۔ فرمایا وہ تو ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں لا یؤمنون باللہ، وہ اللہ کو ایک، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ تو آخرت کے بھی منکر ہیں، وہ تو آخرت کے بھی۔ تو انہوں نے کہا حضور پھر آپ کس دین پہ چلتے ہیں، آپ کا کس مذہب سے تعلق ہے؟ فرمایا واتبعت ملت آبائی، واتبعت، میں تو پیروی کرتا ہوں، میں تو چلتا ہوں، میں تو اتباع کرتا ہوں، میرا مذہب ملت آبائی، میرے باپ دادے والا ہے، میرے باپ۔ ان کو حضور آپ کے باپ دادا کون ہیں؟ آپ کے باپ دادا؟ فرمائے ابراہیم، میرا باپ ابراہیم ہے۔ ابراہیم آپ کا باپ ہے؟ دادے کا بھی باپ۔ تو عربی میں دادا ہو، دادے کا باپ ہو یا باپ کا باپ ہو، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، یا باپ کا چچا، تو چچے کو بھی عربی میں باپ کہتے ہیں۔ دیکھیں نا کیا فرمایا، میں اپنے ابا یعنی باپ کے مذہب پہ چلتا ہوں، اور وہ کون ہے؟ ابراہیم۔ وہ کون ہے؟ وہ اسحاق، وہ یعقوب، وہ اسحاق ہیں، وہ یعقوب ہیں، وہ جناب ابراہیم ہیں۔ حالانکہ یوسف کے باپ کا نام تھا یعقوب علیہ السلام، سب کوئی باپ۔ اسی طرح عربی میں چچے کو بھی باپ کہنا قرآن اور حدیث سے ثابت۔ تو جس جگہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ میں نے اپنے باپ کو کہا میں تجھ سے بھی اور تیری قوم سے بھی بیزار ہوں کہ تم بتوں کے پجاری ہو، وہاں باپ بمانا چچا ہے اگر کسی کو تھوڑی سی عقل ہو تو، کیونکہ پیغمبر آدم سے رسول اللہ کی ذات تک کسی نبی کا باپ یا اس کی ماں مشرکہ نہیں تھی۔ یہ صرف گستاخوں کو سمجھ آئی ہے اس جملے کی، ورنہ ایک موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ردو ابی، میرا باپ مجھے واپس کرو، ردو ابی، میرا باپ مجھے۔ حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت بھی فرما چکے ہیں، تو آپ کے والد محترم کب سے پردہ فرما چکے ہیں جی؟ ابھی ظاہری طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی نہیں لائے، سمجھ آ رہی؟ اور ادھر فرمایا ردو ابی، میرا باپ مجھے دو واپس۔ یہاں حضرت عباس کی بات تھی، حضور کے والد محترم عبداللہ کے حقیقی بھائی کی بات تھی۔ سرکار اگر چچے کو باپ کہیں تو کوئی جرم نہیں، تو ابراہیم بھی چچے کو باپ کہیں تو کوئی جرم نہیں بنتا۔ وہاں ابراہیم کا چچا مراد ہے، آپ کا باپ مشرک نہیں تھا، آپ کا باپ مشرک نہیں تھا۔ جو یہ جملہ بولتے ہیں بہت بڑی خطا پر ہے۔ تو انہوں نے کہا حضور آپ کا دین مذہب کیا ہے؟ فرمایا وہی جو جناب ابراہیم کا تھا، جناب اسحاق کا تھا، جناب
یعقوب کا تھا، میرا وہی دین مذہب ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، جس مذہب کے ہم پیروکار ہیں نا اس کے اندر یہ قطعی طور پہ منع ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے۔ ہمارے مذہب میں یہ بات نہیں ہے، ہمارے مذہب میں تو حضور یہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، اور کیسے ہوتا ہے؟ علینا، جو ہمارے اوپر رب نے فرما رکھا ہے، وعلی الناس، فرمایا لوگوں پہ بھی بڑے فضل و کرم ہے، لیکن ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اکثر لوگ، اب یہ ان کو اصل میں دین کی طرف بلانے کی ساری ترغیب ہے۔ فرمایا تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہیں، تمہیں کہاں سے اٹھایا، کتنا عظیم و جمیل بنا دیا، کھانے کو کتنی نعمتیں عطا فرما رہا ہے، کیا یہ تمہارے بت تمہیں دیتے؟ پھر فرماتے اللہ وحدہ، اے میرے قید کے ساتھیو، اللہ وحدہ، اللہ ایک ہے، کوئی بت تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو یہ معبود ہونے کے لائق۔ آیت نمبر 39 میں یہی فرمایا، یا صاحب یہ سجن، اے میرے قید کے ساتھیو، اے میرے قید خانے کے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، جب اتنی ساری تبلیغ فرما لی، تم ہی بتا دو، ایک معبود بہتر ہوتا ہے یا کئی سو معبود بندے نے بنا رکھے ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح مجھے۔ ان سے پوچھ رہے ہیں، قید والے ان دو بندوں سے۔ پھر ظاہر ہے انہوں نے ساری نیچا کرنا تھا، کوئی جواب تو مشرک کے پاس کبھی بھی نہیں بن پڑا۔ جس پیغمبر نے جہاں بھی کہا کہ بتوں کی کیا اوقات ہے کہ اللہ کے شریک ہوں، تو انہوں نے ساری نیچا کیا ہے، تو وہ بھی سارا نیچا کر کے بیٹھ کے آپ کو موقع مل گیا مزید۔ فرمایا ما تعبدون من دونہ، اللہ کے سوا جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو نا، یاد رکھو یہ صرف دو نوجوان نہیں ہیں، قید خانے کا ایک عملہ ہے پورا اندر قیدیوں کا جو سن رہا ہے آج جناب کی تبلیغ کو۔ فرمایا ما تعبدون من دونہ، اللہ کے سوا جن بتوں کی تم کیا کر رہے ہو، پوجا کرتے ہو، ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ ما تعبدون من دونہ، ان کی سرے سے کوئی، ہاں الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، بس نام ہی ہے، کچھ تم نے رکھ لیے، کچھ تمہارے باپ نے رکھ لیے، کچھ تمہارے دادے نے رکھ لیے، کچھ تمہارے چچوں نے رکھ لیے، یہ جی فلاں بت ہے، یہ جی سونے کا بت ہے، یہ چاندی کا بت ہے، یہ لکڑ کا بت ہے، یہ لوہے کا بت ہے، یہ تانبے کا بت ہے، یہ فلاں کام کر کے دیتا ہے، یہ فلاں کام، یہ فرمایا یہ تو تم نے خود ہی گھڑا ہوا ہے، یہ تو تم نے خود ہی گھڑا ہوا ہے، سونے کا بنا کے رکھ لو، وہ تمہارے کس کام کا جس کو خود تمہیں بنانا پڑا؟ فرمایا کون سا تمہارا خدا ہے جس کو تم نے بنایا نہ ہو؟ کوئی عقل سے کام لو۔ خدا کی تعریف تو یہ ہے وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہوتا۔ معبود وہ ہوتا ہے جو اس طرح کی چیزوں سے ہی پاک ہوتا ہے، تخلیق سے، پیدائش سے، وہ تو ہر ایک کا مالک و خالق ہوتا ہے۔ تم عجیب لوگ ہو، جو تمہارے خدا ہیں ان کو بنانا ہی تمہیں پڑتا ہے، پھر ان کی رکھوالی بھی تمہیں ہی کرنی پڑتی ہے۔ ایک مکھی بھی بیٹھ جائے تو اٹھانے کے لیے تمہیں نوکر رکھنے پڑتے ہیں، وہ ہمارے خدا پہ مکھی بیٹھ گئی ہے اٹھاؤ اس کو۔ کیسے بدھو اور جاہل ہو۔ فرمایا بس نام ہی ہے، الا اسماء سمیتموها، یہ بتوں کے بس نام ہی ہے، کچھ تم نے رکھ لیے انتم وآباؤکم، اور کچھ تمہارے، ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے تو بتوں کے لیے کوئی بھی آیت اور دلیل نازل نہیں کی کہ یہ بھی میرے شریک ہیں اور ان کی بھی کوئی پوجا ہو سکتی ہے۔ ان الحکم الا للہ، فرمایا آرڈر اور حکم صرف رب کا ہی چلتا ہے، بتوں کی کوئی اوقات نہیں۔ یہ جی بارش دے گا، یہ بت ہمیں روزی دیتا ہے، یہ بت ہمیں بیٹیاں دے گا، فلاں بت ہمیں بیٹے دے گا۔ فرمایا پاگل ہو گئے جس کو بولنے تک کی تمیز نہیں،
کتنی آیات انبیاء نے مشرکین کے سامنے رکھ، بولتے ہیں تو پوچھو ان سے پھر۔ آپ کے جد امجد نے جب سارے بت خانے کے بتوں کو چورو چور کر دیا، پیچھے گزر چکا ہے کہ کسی جمعہ پہ، اور بڑے بت کے کاندھے پہ کلاڑا رکھ دیا۔ جب قوم واپس آئی بدماشی کر کے، بدماشی کے دن مقرر ہوتے تھے میلے، یہ کفار کا طریقہ میلے ڈھیلے، مسلمانوں میں میلے رہ جنے تھے نہ ہیں نہ ہوں گے، کافروں کے طریقے۔ واپس آئے تو دیکھا سارے بت سارے خدا ہی مر گئے ہیں، ایک ہی کھڑا ہے۔ آپس میں کہنے لگے یہ کس نے کیا ہوگا؟ تو جن لوگوں نے سنا تھا جناب ابراہیم سے کہ میں تمہارے خداؤں کو ریزہ ریزہ کروں گا، کوئی وقت آئے گا، انہوں نے کہا جی ایک نوجوان ہے، اس کو ابراہیم کے نام سے جانتے، لگتا ہے اسی کا کام ہے، بلائے گا ابراہیم علیہ السلام۔ یہ قرآن ہے جو میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ نے ہمارے خداؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، آپ نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ نہ میں جواب دیا۔ فرمایا جس بڑے کے اوپر کلاڑا ہے اسی سے پوچھ لو، ممکن ہے اسی نے یہ سارا کام کیا۔ اگر اس سے نہیں پوچھ سکتے تو جن خداؤں کے، جن تمہارے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تو تمہارے قدموں میں ہے نا، ان کے پاس جاؤ نا، پوچھو جی ہمارے معبود بتائے تمہیں کس نے تکلیف پہنچائی ہے۔ ان کانوا ینطقون، فرمایا اگر یہ بیچارے بول سکتے ہیں تو پوچھو۔ رب فرماتا جب انہوں نے گریبان میں جھانکا نا، اپنے آپ سے کہنے لگے ہیں تو ہم ظالم، کیونکہ بات تو بندہ ٹھیک کر رہا ہے، بت تو بولتے ہی نہیں ہیں جن کو ہم نے خدا بنا، ہیں ہم ظالم، لیکن اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی حق بات سمجھنے کے باوجود بھی دشمنی پہ تلے رہنا، اس بندے کی دشمنی پہ جو آپ کو حق سمجھا رہا ہو، یہ طریقہ ہے کافروں کا۔ اپنے آپ سے کہنے لگے بندے کی باتیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن اپنے خداؤں کی مدد کے لیے سارے یکجا ہو جاؤ، اس کی مخالفت کریں گے۔ کیوں ہمیں حق سمجھاتا ہے؟ اس بات میں مخالفت ہوگی۔ یہ طریقہ کن کا تھا؟ اللہ کرے مسلمانوں میں نہ رائج۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا، کہ جو حق کی طرف بلائیں انہی کی مخالفت، یہ قوم کفار کا طریقہ تھا۔ اللہ کرے میری ملت میں یہ طریقہ نہ آ جائے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، اللہ نے تو کوئی آیت ہی نہیں نازل کی کسی بھی آسمانی کتاب میں، بلکہ ان کی مذمت ہی نازل ہوتی رہی ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ امر اللہ تعبد الا ایاہ، اللہ نے تو یہ حکم دیا ہے کہ صرف رب کی عبادت ہو سکتی ہے، اور حکم صرف رب کا ہی چلتا ہے، اور آرڈر اور حکم اس معاملے میں صرف، تو اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت، ذالک الدین القیم، اے قید خانے کے میرے ساتھی ہو، یہ سیدھا دین ہے کہ اللہ کو ایک مانو، بتوں کو چھوڑ دو، بتوں کو، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ فرمایا یہ بات الگ ہے کہ اکثر لوگ اس مسئلے کو جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ اس مسئلے کو پتہ بھی ہے کہ بت اس قابل نہیں، لیکن فرمایا پھر بھی لگے رہتے ہیں ان کی پوجا کو، پھر بھی لگے رہتے ہیں ان کی، ورنہ بت یہ کر دیں گے، اگر بتوں کو یہ نہ دیا تو یہ کر دیں گے، ہمارے بت یہ کر دیں گے، ہمارے بتوں، یہ مشرکین کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی پیر صاحب آپ کو کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، میری بات نہ مانی تو ممکن ہے آپ کے شوہر کو مار کے رکھ دیں، یہ سب کچھ باہر ہو رہا ہے، آپ نے ہماری بات نہ مانی، ہونے والی اولاد کو راکھ کر کے رکھ دیں، ہماری بات نہ مانی، چلتے ہوئے کاروبار کو، یہ جناب مشرکین کا طریقہ ہے۔ آپ بتائیں آپ کس صف میں کھڑے ہیں؟ یہ فرعون وقت ہے، بھلے کسی کو ناراضگی بھی لگے، جو یہ کہتا ہے اگر میری بات نہ مانی تو تیرے بیٹے کو مار دوں گا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کوئی بندہ بھی جو وقت اللہ نے اس کی موت کا رکھا ہے، اس سے نہ ایک سیکنڈ پہلے مر سکتا ہے نہ بعد میں، مرے گا تبھی جب رب موت دے گا۔ اور یہ بے ایمان فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ میں مار دوں گا، کاروبار بند کر دوں گا۔ رسول پاک نے کیا فرمایا؟ جس کو رب جتنا رزق دینا چاہے، فرمایا سارے جہان والے اکٹھے ہو کے بھی روکنا چاہیں تو نہیں روک سکتے، اس کو وہ رزق پہنچ کے رہے گا۔
روک تو وہ سکے جو رب سے زیادہ معاذ اللہ طاقت رکھتا ہو. یہ صرف ان کی فرعونیت ہے. ان لوگوں کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں کہ اپنے آپ کو جہنم رسید کر رہے ہیں. اللہ کے معاملات میں جناب والا اپنے آپ کو انوالو کر کے شریک کر کے کہ ہم یہ کر دیں گے. تم سے کچھ ہوتا ہے تو ہمارا ہی کچھ کر کے دکھا دو. جو ہر وقت تمہارے خلاف بولتے ہیں, ہمارے سے مراد ہے علماء ربانیین. جتنے بھی سچے دین کے علماء ہیں سارے 2 نمبر پیروں کے خلاف لوگوں کو سمجھاتے ہیں. تو ان کو موت دے کے دکھاؤ تاکہ تمہاری جان ہی چھوٹ جائے. اللہ کی قسم ہے ہم کسی کی بد دعا سے نہیں مر سکتے. ہم اسی وقت مریں گے جب رب نے ہمارے مرنے کا ٹائم رکھا ہے. یہ مسلمان کا عقیدہ. میری اولاد کا کوئی بال بھی اونچا نیچا نہیں کر سکتا. وہی ہوگا جو میرے رب نے ان کی تقدیر میں لکھا ہے. میری روزی میں اگر 5 درہم ہے, اس کے پھر ہر درہم کے پیسے یا اجزاء بنے 1 لاکھ, تو اس لاکھ کے اجزاؤں میں پھر کروڑ اجزاء بنے, تو ایک جز یا کروڑ والا بھی کوئی نہیں روک سکتا جو میرے رب نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے. یہ ہے اسلامی نظریہ. باقی آپ کی اپنی مرضی ہے. فرمایا کہ ناممکن ہے. عبادت صرف کس کی کرو؟ اللہ رب العزت کی. اب جب تبلیغ سے فارغ ہوا فرمایا چلو آپ کے خواب کی تعبیر بھی بتاتے, کیونکہ کھانے سے پہلے کا وعدہ ہے نا. اتنی دیر جناب تبلیغ فرماتے رہے اللہ کی توحید پر اور اپنے نبی ہونے پر. اللہ کی توحید پر اور اپنے نبی ہونے پر. عبادت صرف اللہ کی ہے. جب تبلیغ سے فارغ ہوتے ہیں جناب تو آپ فرماتے ہیں یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. جس بندے کا یہ خواب تھا, توجہ سے سننا بڑی مزے کی بات ہے. جس بندے کا یہ کہ وہ اپنے بادشاہ کے لیے کیا بنا رہا تھا, انگور سے رس نکال کے شراب تیار کر رہا تھا. فرمایا وہ خوشے کتنے تھے اس کے پاس؟ فرمایا 3 دن کے بعد تیری رہائی ہو جائے گی اور تو اپنے بادشاہ کو پھر شراب اور پانی پلانے کے منصب پہ چلا جائے گا. یہ 3 کا مطلب یہ ہے فرمایا. اور پلانے کا مطلب یہ ہے کہ تجھے دوبارہ وہی عہدہ بادشاہ دے دے گا کہ تو بادشاہ کا ساقی بنے گا. تو بادشاہ کا ساقی بنے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ, اور جو بادشاہ کے باورچی خانے کا انچارج تھا, جس نے کہا کہ میرے سر پہ, اور ان کو کھا رہے ہیں, فرمایا تیرا حال یہ ہوگا فَيُسْلَبْ, تجھے بادشاہ پھانسی دے دے گا. تجھے بادشاہ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ, تیرے سر کو پرندے کھائیں گے. پھانسی پہ تجھے بادشاہ لٹکائے گا, اور جب تو لٹکا ہوگا تو پرندے تیرے سر کو نوچیں گے. پرندے تیرے سر کو روچیں گے. جب جناب نے تعبیر بتا دی نا, وہ دونوں کہنے لگے حضور آپ نے تو ویسے ہی تعبیر بتا دی ہے. فرمایا کیا ہوا؟ توجہ طلب بات ہے یہ, اسی پہ آج کی قصہ ختم ہو جائے گی. فرمایا کیا ہوا؟ حضور آپ نے ویسے ہی ہمیں تعبیر بتائی ہے, یہ کب ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسے ہو. فرمایا جو کہا ہے ایسے ہی ہوگا. انہوں نے کہا حضور خواب دیکھی ہوگی تو پھر ہی ہے نا, ہم نے تو خواب ہی نہیں دیکھی, ہم نے تو ویسے آپس میں منصوبہ بنایا تھا, پوچھ کے دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ کیا بتاتے ہیں. حضور نہ میں نے خواب دیکھی ہے نہ میرے ساتھی نے خواب دیکھی ہے. جناب پیغمبر اسلام نے اپنی طاقت کو استعمال فرماتے ہوئے فرمایا بات ختم ہو چکی ہے. تم کسی عام بندے سے گفتگو کر رہے ہو, تمہارا عقل کے علاج کی ضرورت. رب کے پیغمبر کی زبان سے جملے نکل جائیں اور کام ویسے نہ ہو, فرمایا یہ تو باغ نبوت میں کبھی کسی نے سنا ہی نہیں ہے. حضور ہم نے دیکھا جو نہیں ہے. فرمایا تمہاری سردردی ہے, تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا, رب کے پیغمبر نے جو فرما دیا ہو کے رہے گا. اب وہ کانپنے لگے, یہ ہم نے کیا غلطی کر لی. وہ جو پھانسی والا ہے دوسرے کو تو خوشی ہو رہی ہے
عہدہ بھی بحال ہو جائے گا، قید خانے سے بھی نکل جاؤں گا۔ فرمایا یہ کوئی عام معبر تھوڑی ہے تمہارے سامنے، یہ رب کے پیغمبر کے نکلے ہوئے کلمات ہیں، تم نے نہیں دیکھی؟ انہوں نے کہا حضور پکی بات ہے ہم نے نہیں دیکھی، ویسے منصوبہ بنا لیا تھا۔ فرمایا تم نے جب تک نہیں دیکھی تھی سو نہیں دیکھی تھی، کوئی تعبیر نہیں تھی، جب پیغمبر نے زبان سے جملے نکال دی اب تمہاری تقدیر یہی ہے۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر جو زبان سے نکال دے وہی تقدیر بن جاتی ہے، اور یہ پیغمبروں کی صف میں وہ پیغمبر ہے جو ہمارے مصطفیٰ کریم کا امتی ہے، جو ہمارے مصطفیٰ کریم کا مقتدی ہے۔ معراج کی رات پیچھے کھڑے تھے یوسف کے نہیں کھڑے تھے؟ حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ یہ مقتدیوں کا حال ہے، رب بھی جانے کہ امام کا حال پھر کیا ہے۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں، رب نے ہمیں امام کا امتی بنا رکھا ہے، جو نبیوں کا امام ہے۔ یار کتنی خوش بختی ہے، ہم اس امام کے امتی ہیں جو نبیوں کا بھی امام ہے، جو نبیوں کا بھی۔ یہ یوسف کے کلمات تھے، رب نے قرآن بنا دیا۔ فرمایا قضی الامر، اب وہ کام ہو گیا۔ الذی فیہ تستفتیان، جس بارے میں تم پوچھ بیٹھے ہو نا اب یہی ہو کے رہے گا، اب یہی ہو کے رہے گا۔ گو تم نے نہیں دیکھا لیکن ہمارے پیغمبر نے کہہ جو دیا ویسے ہی ہوا، ویسے ہی ہوا۔ وقال للذی ظن انہ ناجم منہ اذکرنی عند ربک، جس کو فرمایا نا کہ تو اپنے بادشاہ کو کیا پلائے گا، تیرا عہدہ بحال ہو جائے گا، اسے فرمایا میری ایک بات سن کے جانا، کیونکہ تو 3 دن کے بعد رہا ہو جائے گا، تو 3 دن کے بعد رہا ہو جائے گا۔ یاد رکھنا ایک وقت آئے گا، یاد رکھنا ایک وقت آئے گا، ایسا وقت آئے گا کہ بادشاہ پریشان ہو جائے گا، اور اگر تجھے یاد رہے تو پھر مجھے یاد کر لینا۔ جو پوری سلطنت تیرے بادشاہ کی پریشانی کو دور نہیں کر سکے گی، اللہ کا پیغمبر یوسف اس کو دور کرنا جانتا ہے۔ وقالا، اور جناب یوسف نے فرمایا، للذی، اس کو، ظن انہ ناجم منہما، کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ نجات پا جائے گا، بادشاہ کو جا کے شراب پلائے گا۔ اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کر لینا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذکر ربہ، اس بندے کے ذہن سے شیطان نے یہ بات ہی نکال دی۔ 5 سال پہلے گزر چکے تھے اور 7 سال مزید، یا یوں ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، 7 سال پہلے گزر چکے ہیں تو 5 سال مزید اس کو یاد نہ رہا، یوں 12 سال جناب قید میں رہے، یوں 12 سال جناب قید میں رہے۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، مزید جناب قید خانے میں شرف عطا فرماتے رہے۔ تو پھر آگے اس کو کب یاد آئے گا، کیوں یاد آئے گا اتنے سالوں کے بعد؟ زندہ رہے تو انشاءاللہ یہ قسط نمبر 7 کے اندر پوری تفصیل آ رہی ہے کہ بادشاہ نے جب خواب دیکھا تو پھر کوئی جواب دینے والا نہیں، تو پھر کیا ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں انبیاء کی سچی غلامی نصیب فرمائے، ان کی سچی سچی پقیزہ خوشبودار سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔